حضرات محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم بقیع سے، جنت البقیع سے، قبرستان سے واپس تشریف لائے اور آپ کے مبارک سر کے اندر کچھ تکلیف، کچھ درد سا محسوس ہو رہا تھا، بخار کی بھی شکایت تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باری کا دن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان سب کے لیے آپ نے باریاں مقرر فرما رکھی کہ ایک دن رات ایک کے یہاں، دوسرا دن رات دوسری کے یہاں، تیسرا دن رات تیسری کے یہاں۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو 2 دن رات ایک کے یہاں، ایک دوسرے کے یہاں، اس لیے کہ آپ کی ادا، آپ کی حرکت، آپ کا عمل شریعت بن جاتا۔ تو آپ نے امت کو سکھایا، امت کے سبق کے لیے عملی طور پر عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کر کے دکھایا تاکہ امت بھی اسی پر چلے۔ یعنی اگر کسی کی 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان بیویوں کے اندر، گھر والوں کے اندر برابری کرنا عدل و انصاف کے ساتھ یہ واجب اور ضروری ہے۔ جتنا وقت ایک بیوی کو دیتے ہیں اتنا ہی دوسری کو دیں، جتنا خرچہ ایک کو دیتے ہیں اتنا ہی دوسری، تیسری اور چوتھی کو دیں، جتنی سبزی گوشت ایک کے یہاں پہنچاتے ہیں اتنا ہی دوسری، تیسری اور چوتھی کے یہاں پہنچائیں، یہ ضروری اور واجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر فرما رکھی، اور پھر جب آپ کی سر کے اندر تکلیف کچھ زیادہ ہوئی، بخار کی بھی شدت میں کچھ اضافہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، اینا انا غدن، اینا انا غدن، کہ کل میں کس کے ہاں ہوں گا، یعنی کل کون سی ام المومنین کی باری ہے، کل کس کے ہاں مجھے ٹھہرنا ہے، یہ الفاظ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم سمجھ گئیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ کی دلی منشا اور خواہش یہ ہے کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ان کی باری کب آئے۔ تو امہات المومنین جمع ہوئی اور سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اجازت ہے آپ ام المومنین عائشہ کے یہاں ہی تشریف رکھیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو پہلے ہی اپنی باری ہبہ کر رکھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمر رسیدہ ہوں، عمر زیادہ ہے، میری تو دلی خواہش یہ تھی، منشا یہ تھی کہ آپ سے میری نسبت ہو جائے، بس مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے تھا، میرا شمار آپ کی ازواج میں ہو گیا ہے، میں اپنی باری عائشہ کو دے دوں۔ انہوں نے تو پہلے ہی اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی، باقی امہات المومنین نے بھی اپنی اپنی باریاں قربان کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کو دے دی کہ آپ اپنے ایام جب تک آپ چاہتے ہیں وہیں رہیں۔ چنانچہ بدھ کے دن تکلیف کی ابتدا ہوئی، سفر کی 28 تاریخ کی، اور بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 4-5 دن آپ مختلف ازواج مطہرات کے یہاں ٹھہرتے رہے، اور پیر کے دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، انہی کے حجرے میں قیام فرمائے، اور اس سے اگلے پیر کو آپ کا وصال ہوا۔ تو 1 ہفتہ مسلسل آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ پھر اس دوران مختلف واقعات پیش آئے، ان کی تاریخوں کے اندر، دنوں کے اندر تھوڑا بہت محدثین کا، مورخین کا اختلاف ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے منگل کا دن تھا، کوئی کہتا ہے پیر کا دن تھا، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے 13 تاریخ تھی، تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا، اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، 1500 سال پہلے کے واقعات، اتنا اختلاف تو ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے میں ان تاریخوں اور دنوں کا اختلاف ذکر نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے تو پیر کو
بنا کے پیش کیا وہ واقعہ تو جمعہ کا تھا، تو یہ اعتراض نہ کریں۔ تو واقعات متفرق ہیں، مختلف دنوں میں پیش آئے، ان میں سے چند ایک واقعات میں عرض کرتا ہوں جتنا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے اندر اپنی صاحبزادی کو یاد فرمایا کہ فاطمہ کو بلاؤ۔ آ گئی، آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے بات کی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غمزدہ ہو گئی، رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کان ادھر کرو، پھر آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی جس سے وہ مسکرا پڑی اور خوش ہو گئی۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم نہیں سمجھے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ سے آپ کے ابا جان نے کیا ارشاد فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب پہلی مرتبہ بلایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ میں جانے والا ہوں، اپنی اطلاع دی کہ میں اللہ کے ہاں جانے والا ہوں۔ میں رو پڑی۔ دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جب تم جاؤ گی اور جنت قیامت قائم ہو جائے گی تو سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو۔ اس پر میں خوش ہو گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا انہی دنوں کا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم سب یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بشاشت آئے اور کچھ خوشی کے آثار آئیں، تو ہر ایک اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی۔ ام المومنین کہتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد تھا اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی، تو میں نے بھی اپنے سر پر پٹی باندھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھی سر میں درد، بارا سا، یہ الفاظ ہیں کہ میں نے کہا بارا سا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ بل انا اقول بارا سا، یہ تو مجھے کہنا چاہیے بارا سا ہو، درد تو میرے سر میں ہے، بارا سا ہو تو مجھے کہنا چاہیے اور آپ کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بحالی محسوس ہوئی تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور قائد یہ ہے کہ عائشہ خوش ہوں، اور حضرت عائشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت آئے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے، اگر تیری اس تکلیف اور بیماری میں وفات ہو بھی گئی تو میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، تیرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں تیرے غسل کا انتظام کروں گا، تیرے کفن کا انتظام کروں گا، جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، تیری تجہیز و تکفین میں کروں گا، قبر تک جانے میں شریک ہوں گا، تدفین میں شامل ہوں گا، بعد میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ مزاح میں فرمایا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ آپ میری موت کی تمنا کر رہے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ یہ الفاظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ عائشہ تیری زندگی دراز ہوگی، لمبی ہوگی، چنانچہ پھر اللہ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی۔ چنانچہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا، حیات رہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ مکمل دور خلافت بھی ام المومنین حضرت عائشہ نے دیکھا، حیات رہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ بھی مکمل دور خلافت حضرت عائشہ نے دیکھا، حیات رہیں۔
اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہ بھی مکمل دور خلافت ام المومنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حیات نہیں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہ بھی ام المومنین نے دیکھا، حیات نہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی تقریباً سارا دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے 3 سال قبل سن 57 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 روزے ہو گئے تھے، پیر اور منگل کی درمیانی شب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ تو یہ اس بات کی تصدیق پر مہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ تو خیر یہ واقعات ان ایام کے، پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ گزر گیا، پھر جمعرات کو 2-3 واقعات پیش آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس حجرے میں صحابہ کرام ہر وقت موجود رہتے تھے، تو حضرات صحابہ کرام موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ اب حضرات صحابہ کرام نے آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھا کہ آپ کی تکلیف میں ہیں اور پریشانی کا عالم ہے، آپ کو اس وقت تکلیف دینا مناسب نہیں، بعد میں لکھوا لیں گے۔ یہ محبت کی وجہ سے ان کی رائے بنی، خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ، ایسا نہیں تھا کہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو 2 گروہ بن گئے صحابہ کے، بعض کہتے تھے کہ کاغذ قلم لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیں، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو تکلیف دینا اس حال میں مناسب نہیں، بعد میں لکھوا لیں گے، کاغذ قلم نہ لاؤ۔ تو 2 جماعتیں بن گئیں، اور جو سب سے زیادہ اصرار کر رہے تھے نہ لانے پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس تکلیف کی حالت میں مزید تکلیف دینا یہ مناسب نہیں۔ تو یہ تعلق اور محبت کی وجہ سے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا اے علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، معاہدے میں لکھا ہوا تھا، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹتا، رسول اللہ لکھا ہوا، میری جرأت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ لکھ کر اس کو کاٹ دوں۔ تو یہ نافرمانی نہیں تھی، بے ادبی نہیں تھی، یہ کمال اتباع تھا، کمال محبت تھی، کمال تابع داری تھی۔ اسی طرح یہاں بھی واقعہ کرتاس میں، اس کو واقعہ کرتاس کہتے ہیں، اور حضرات شیعہ اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ جی واقعہ کرتاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، عمر نے لکھنے ہی نہیں دیا، تو میرے بھائی کیا لکھوانا تھا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو۔ ہاں حضرت عمر اکیلے ہوتے پھر تو آپ کا اعتراض بنتا تھا، وہ تو صحابہ کرام 2 حصوں میں ہو گئے تھے، اور یہ محبت اور تعلق کی وجہ سے تھا، خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، تکلیف دینا نہیں چاہ رہے تھے صحابہ کرام کہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ یہ واقعہ کرتاس جمعرات کے دن پیش آیا۔ اس کے بعد جمعرات ہی کا دوسرا واقعہ مغرب کی نماز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی نماز پڑھائی، اس دوران آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، ان ایام میں بھی نماز کی امامت کے لیے خود تشریف لاتے رہے۔ جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی آخری نماز پڑھائی، اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جمعرات کو آخری نماز پڑھائی ہے مغرب کی، اور بعض مورخین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہفتے کے دن ظہر کی نماز آخری پڑھائی۔ تو باتیں دونوں درست ہیں، اس لیے کہ جو مکمل نماز آپ نے پڑھائی ہے وہ جمعرات مغرب کی نماز، پھر ہفتے کی ظہر کیسے پڑھائی وہ میں آگے عرض کرتا ہوں جب اس کا واقعہ آئے گا وقت۔ تو خیر مغرب کی نماز پڑھا دی، پھر عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے، ابھی نہیں پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ عشاء کی نماز لوگوں نے پڑھ لی، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نہیں پڑھی۔
تو 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عائشہ اپنے والد سے کہو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں۔ یہ پہلی نماز تھی جو حضرت ابو بکر پڑھا رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکیں گے، رونے لگ جائیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر سے کہیں، وہ ذرا مضبوط دل والے ہیں، وہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوسف کے ساتھ والیاں نہ بنو۔ یوسف کے ساتھ والیاں نہ بننے کا کیا مطلب؟ یوسف کے ساتھ والیاں بننے کا مطلب یہ ہے جو سورہ یوسف کے اندر واقعہ مذکور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر مرتی تھی، تو دوسری عورتوں نے تانا دیا تھا زلیخا کو کہ زلیخا تم بادشاہ ہو، ملکہ ہو، اور وہ ایک ملازم ہیں، تم اپنے ایک نوکر پر مرتی ہو، اتنا مرے جا رہی ہو۔ اور دل ہی دل میں ان عورتوں کی بھی یہی تھا کہ ہم بھی حضرت یوسف کو چاہتی ہیں، یعنی اندر ہی اندر تو وہ بھی کچھ اور سوچ رہی تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر مرتی تھی محبت میں، عشق میں، اور اوپر سے تانا دے رہی تھی کہ تم اتنی بڑی ملکہ ہو کر یوسف پر مرتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ تم یوسف کے ساتھ والیاں نہ بنو، یعنی تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہے، اور ظاہر یہ کر رہی ہو کہ ابو بکر نرم دل ہے، مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں امہات المومنین نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی بات تھی؟ عرض کیا ہاں واقعی ایسی بات تھی، میرے دل میں یہ تھا کہ اگر ابو بکر مصلی پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ تیرے ابا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، یعنی بدشگونی لیں گے۔ آج بھی لوگ ایسا لیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے وہ کام ہو گیا، تو عورتیں بدشگونی لائیں۔ میں نے اس بنا پر عرض کیا تھا یا رسول اللہ عمر سے کہیں وہ نماز پڑھ۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی کے مصلی پر پڑھائی ہے۔ ہفتے کی نماز عشاء کی، جمعہ کی 5 نمازیں، اس کے بعد جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 نمازیں، پھر ہفتے کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، یہ 15 ہو گئی، اور پیر کی فجر کی نماز یہ 16 ہو گئی، اور جمعرات عشاء کی نماز 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر پڑھائی ہیں مصلی پر کھڑے ہو۔ اس سے خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بننا۔ ظاہر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مصلی پر کھڑا کیا ہے، اور اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، یہ جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، اور جو خلیفہ بننا ہے اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو جب امامت صغریٰ کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر کا انتخاب خود فرما دیا تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ امامت کبریٰ کے لیے بھی انہی کا حق زیادہ بنتا تھا۔ خیر یہ دن جمعرات کا گزر گیا، جمعہ ہفتہ حضرت صدیق اکبر نمازیں پڑھاتے رہے، حضرات صحابہ کرام آتے جاتے رہے اور آپ کے حجرے میں موجود تھے۔ تو ہفتے کے دن جو ظہر کی نماز کا محدثین کہتے ہیں کہ آخری نماز ظہر کی پڑھائی ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ظہر کی نماز حضرت صدیق اکبر نے پڑھانا شروع کر دی، آپ پڑھا رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کا جو دروازہ تھا وہ پہلی صف کے بائیں ہاتھ، یعنی محراب کے اس طرف پہلی صف۔ جن حضرات نے مدینہ منورہ کی زیارت کی انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے نام سے ایک جگہ ہے، اور جہاں ریاض الجنہ میں موقع مل جائے نماز پڑھنے کا تو جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی جگہ ہے، اور اگلی جگہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود بند فرما دیا تھا آپ کے وصال کے، کہ بے ادبی نہ ہو، لوگ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں کسی کے پاؤں نہ ہوں۔ وہ پاؤں والی جگہ حضرت صدیق اکبر ہی نے چھوڑ دی تھی، وہ تب سے چھپی ہوئی آ رہی، اور موجودہ جو تعمیر ہے یہ ترکوں کی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اسی کو باقی رکھا ہوا ہے۔ ہاں اس میں کوئی کمی بیشی مرمت تو کی ہوگی،
اصل جو جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں ہوتے تھے وہاں اب ریاض الجنہ میں یہ محراب تھا اس وقت. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آگے کر دیا محراب، اب تو کافی توسیع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی کا محراب تھا وہ موجودہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے، یہ محراب تھا. اور اس سے کوئی 40 فٹ کے فاصلے پر بائیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ انور تھا. 40-45 فٹ ہو جائیں گے اندازہ، 50 فٹ ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ آپ وہاں سے تشریف لائے حجرہ کے اندر سے. پہلی صف میں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں تو ظاہر محسوس ہو گیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو. اور حضرت علی حضرت عباس سے فرمایا کہ تم مجھے ابو بکر کے بائیں سائڈ پہ بٹھا دو. تو حضرت ابو بکر دائیں طرف ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز کی امامت فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر آپ کی تکبیروں پر تکبیریں کہہ رہے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے امام ہیں اور حضرت ابو بکر صحابہ کرام کے امام ہیں. یہ ظہر کی نماز کا واقعہ یوں ہوا. اور اس کے اندر ابن ماجہ کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْقِرَاءَةِ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں وہاں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے. یہ فقہی مسئلہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. اگر فاتحہ ضروری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فاتحہ پڑھتے. آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ابو بکر جہاں تک پڑھ چکے ہیں وہیں سے آگے آپ نے قرات شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اب جو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فتویٰ صادر فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی ہے. خیر یہ تفصیلی لمبا واقعہ پھر کسی موقع پر. تو یہ ظہر کی نماز. اس لیے بعض محدثین کہتے ہیں آخری نماز آپ نے ظہر کی پڑھائی ہے، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں یعنی مکمل نماز جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے وہ تو جمعرات کو مغرب کی نماز تھی اور اس میں سورۃ والمرسلات پڑھی تھی. یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. اور یہ جو نماز پڑھائی تھی جزوی نماز، یہ ظہر کی نماز ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ہفتے کے دن پڑھائی. اس طرح اور بھی واقعات کافی سارے اس دوران پیش آتے رہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے. اتوار کا دن بھی گزر گیا. پیر کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے حجرہ انور کے دروازے کے آگے سے پردہ ہٹایا اور حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھ. پیر کی صبح اب حضرات صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی صحت بحال ہو چکی ہے. بہت خوش ہو گئے صحابہ کرام نماز کے اندر ہی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایسے بےتاب ہو گئے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. خیر یہ پیر کی فجر کی نماز تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا سنت ہے. اسفار کا مطلب ہوتا ہے خوب روشنی، یعنی صحابہ کرام روشنی میں پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ نے آپ کی زیارت کی. غلس میں تو نہیں پڑھ رہے تھے، اندھیرے کو کہتے ہیں غلس عربی زبان. بعض حضرات غلس میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور سنت جو ہے اسفار ہے. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھا کرو، یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے. روشنی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلنے سے 2 منٹ پہلے، مطلب ہے کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے سورج نکلنے سے نماز پڑھ لیں فجر کی. اس کے بعد حضرات صحابہ کرام فوراً جمع ہو گئے. حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہ مستقل آپ کی خدمت پر. تو حضرات صحابہ کرام سے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ لوگ اپنے اپنے کام پر چلے جائیں جو جس کی مصروفیت ہے. اور صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے تو وہ سب اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر عرض کیا آپ کی حالت دیکھنے کے بعد کہ آپ کی حالت طبیعت میں بہتری ہے.
عرض کیا یا رسول اللہ کافی دن ہو گئے میں نے بھی گھر کا چکر نہیں لگایا، اگر اجازت ہو تو میں گھر کا چکر لگا آؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر جاؤ۔ ان کے 2 گھر تھے، ایک گھر مدینہ منورہ سے باہر، تو اس گھر میں جانے کی بات کر رہے تھے، تو وہ وہاں چلے گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر ابھی گھر نہیں پہنچے تھے اپنے کہ وہاں سے اطلاع پیچھے سے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ دن پیر کا تھا۔ اب اس میں اختلاف میں پڑھنا کہ جی نہیں جی 12 نہیں تھی، 13 تھی، 11 تھی، 10 تھی، 14 تھی، تھا تو ربیع الاول کا مہینہ نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے ایام وہ ربیع الاول ہی کے ابتدائی دن ہیں، شروع کے 15 دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول میں ہوا۔ بھلے آپ 12 کو کہیں، 13 کو کہیں، 11 کو کہیں، جون سی تاریخ بھی آپ رکھیں، وہ تو ربیع الاول میں ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر ان تاریخوں کے اندر خوشیاں منانا سمجھ نہیں آتی۔ ایک دنیاوی مثال ہے، عام سی مثال، کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا میں مقابلہ، ویسے سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک گھر ہے، اس کے اندر خوشی کی تقریب ہو رہی، شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ شادی کی تقریب کے دوران ہمسایوں میں فوتگی ہو جائے، جو رشتہ دار بھی نہیں ہیں، تو آدمی تقریب منسوخ کر دیتا ہے کہ یار صاحب فوتگی ہو گئی ہے لہذا خوشی کی تقریب منسوخ، اور کرتا بھی ہے تو انتہائی سادگی سے، کوئی مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ۔ اور اگر اسی تقریب والے گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، بھلے 1 دن کا بچہ بچی فوت ہو جائے، تو کیا خیر ہے، وہ شادی برقرار رکھتے ہیں، وہ تو ساری تقریبات ختم کر دیتے ہیں خوشی کی۔ تو ٹھیک ہے آپ ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن وصال بھی تو اسی مہینے میں ہے، تو وصال کو زیادہ اہمیت دینی ہے یا ولادت کو زیادہ اہمیت دینی ہے؟ اور پھر خوشی منانے بھی ہے تو ضرور منانی چاہیے۔ خوشی منانے کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی تابع داری کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا۔ یہ چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، یہ تو خوشی نہیں ہے۔ 2 حدیثیں میں آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ نسائی جلد 1 صفحہ 112، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 65، ابن ماجہ صفحہ 54۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج کل کے حالات کے بالکل مطابق۔ میں حیران ہو گیا وہ حدیث پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے یتباهى الناس، لوگ آپس میں مقابلہ کریں گے۔ یتباهى الناس کا مطلب لوگ مقابلہ کریں گے، کس میں؟ فی المساجد، مسجدوں کی سجاوٹ کرنے میں، کہ ہماری مسجد پر بتیاں زیادہ ہیں، ہماری مسجد پر جھنڈیاں زیادہ ہیں، ہماری مسجد زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے اور ایک کتاب میں نہیں ہے، 4 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کی سجاوٹ میں آپس میں مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری حدیث ابن ماجہ صفحہ 56 پر موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم، کہ جب لوگوں کے اندر بد عملی آ جائے، یعنی نماز نہیں پڑھنی، ساء برا عربی زبان میں کہتے ہیں، ما ساء عمل قوم، کہ کسی قوم کے اندر برا عمل کب آتا ہے؟ کہ کسی قوم میں بد عملی جب آ جائے، برا عمل جب آ جائے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تلاوت نہیں کرنی، مسجد میں نہیں جانا، باقی نیکی کے عمل نہیں کرنے، کیا کرنا ہے؟ ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم، یہاں تک کہ اپنی مسجدوں کو سجائیں گے، یعنی عمل کی طرف نہیں آنا، مسجد کو سجانا ہے۔ بلکہ آپ نے تو غور شاید نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم مولوی ہیں تو دوسرے مسلک اور فرقے والوں کی باتوں کو غور سے سنتے رہے، تو کئی دفعہ، ایک دفعہ نہ کئی دفعہ سپیکر میں یہ آواز سنی ہے کہ بھائی عشاء کی نماز ہو گئی ہے اب تو آ جائیں، یعنی محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تو اعلان سپیکر میں ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہو گئی ہے لوگوں، اب تو مسجد میں آ جاؤ، محفل شروع ہو چکی ہے، نماز کے لیے نہ ہو گئی اس کی خیر۔
ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم، کہ کسی قوم میں اس وقت بدعملی جب آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں میلاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا